الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. خلاصہ اور لب لباب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت، تکلیف، پریشانی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری بدعمالیوں کا شاخسانہ اور نتیجہ ہے. اور ہر گناہ پر اللہ پکڑ بھی نہیں فرماتے. بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف فرما دیتے. اگر ہر گناہ پر پکڑ ہوتی تو زمین پر شاید کوئی انسان ہی نہ بچتا. چہرے مسخ ہو جاتے، آسمان سے پتھر برستے، آسمان سے آگ برستی، سیلابوں کی نظر ہو جاتے، طوفانوں کی نظر ہو جاتے. اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تو خیرخواہی کا نام ہے، نصیحت کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے. معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو مسلمانوں کا حکمران بنائے، حاکم بنائے، امیر بنائے، کسی کو کسی کے اوپر فوقیت دے دے اور وہ اپنی رعایا، اپنی عوام، اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال نہ رکھے، تو ایسا حکمران یا ایسا آقا وہ جنت میں داخلہ تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے بیوی کے بارے میں، بیوی سے اولاد کے بارے میں، بھائی سے بہن کے بارے میں، عورت سے بیٹی کے بارے میں، پڑوسی سے پڑوسی کے بارے میں، باس سے اس کے سب آرڈینیٹ کے بارے میں، حکمرانوں سے اس کی رعایا کے بارے میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لا خیر فی قوم لیسوا بناصحین، اس قوم میں کوئی خیر اور بلائی نہیں جس میں نصیحت کرنے والے نہ ہوں۔ اور پھر فرمایا ولا خیر فی قوم لا یحبون النصح، اس قوم میں بھی کوئی بلائی نہیں جو نصیحت کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی کچھ لوگوں کا کام کہ وہ نصیحت کرتے رہیں، اور دوسرے لوگوں کا کام کہ اس نصیحت کو قبول کرتے رہیں۔ جب تک یہ نصیحت اور خیر کا مذاکرہ ہوتا رہے گا، یاد دہانی ہوتی رہے گی، ریکال کرتے رہیں گے، اس وقت تک یہ امت محفوظ رہے گی۔ جب امت سے امر بالمعروف کرنے والے ختم ہو جائیں، نہی عن المنکر برائی سے روکنے والے نہ رہیں، امانت میں خیانت ہونے لگے اور لوگ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے، فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ کسی نے کہا کہ 1000 انسانوں کے مرنے سے، ہلاک ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک نااہل آدمی کو ذمہ داری دینے سے ہوتا ہے، بلکہ اس کو یوں کہا جائے 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، 1 کروڑ لوگوں کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک نااہل آدمی کو ذمہ داری دینے سے ہوتا ہے، وہ بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اور اس بات کا مشاہدہ ہمارے ملک میں بخوبی ہو سکتا ہے کہ ہر شعبے میں ذمہ دار جو بنایا جاتا ہے وہ اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیکھ کر نہیں، وہ اس کی قابلیت دیکھ کر نہیں، وہ اس کی کریڈیبلٹی دیکھ کر نہیں، وہ اس کی تعلیم دیکھ کر نہیں، وہ اس کا تجربہ دیکھ کر نہیں، بلکہ سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہوتی۔ سیاسی بنیاد پر ٹیچر بھرتی ہوا، اسٹوڈنٹس کا کیا حال ہوگا؟ سیاسی بنیادوں پر کسی کو صدر یا وزیر اعظم بنایا گیا، رعایا کا کیا حال ہوگا؟ سیاسی بنیادوں پر کسی کو ہاسپٹل کا شعبے کا ذمہ دار بنایا گیا، مریضوں کا کیا حال ہوگا؟ سیاسی بنیادوں پر نااہل آدمی کو بیت المال اور زکوٰۃ فنڈ کا نگران بنایا گیا، یتیموں اور بیواؤں کا کیا حال ہوگا؟ سیاسی بنیادوں پر کسی کو مذہبی ذمہ داریاں دی گئی تو دین اور ایمان کا کیا حال ہوگا؟ سیاسی بنیادوں پر کہ الیکٹرک کا شعبہ نااہلوں کے حوالے کیا گیا تو عوام کا کیا ہوگا؟ ٹیکس وصولی کے لیے اور انکم ٹیکس اور اس طرح جو احتساب کے ادارے ہیں اس میں نااہل لوگوں کو بٹھایا جائے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ نااہل لوگوں کو جج بنایا جائے تو انصاف کے فیصلے کیسے ممکن ہوں گے؟ اسی لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابوبکر مزنی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صحابہ میں
جو امتیازی مقام حاصل تھا وہ تمام صحابہ سے علل اطلاق جو افضل تھے، ممتاز تھے، سپیریئر تھے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ النصیحۃ فی خلقی، اللہ کی مخلوق کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے تھے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جب خلیفہ بنے تو اگلے دن بازار کی طرف چل پڑے۔ صحابہ نے کہا بھائی کدھر؟ کہا جی بازار، اپنی تجارت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، حلال کمانے کی خاطر۔ تو صحابہ نے کہا آپ تجارت کریں گے تو لوگوں کے معاملات کو کون دیکھے گا؟ لوگوں کے فیصلے کون کرائے گا؟ خلافت کے امور کو کون سر انجام دے گا؟ تو وہ کہنے لگے میں اگر کاروبار نہیں کروں گا تو پھر میرا معاش کیسے چلے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ آپ کو بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا تاکہ آپ اپنی پوری صلاحیتیں عوام اور رعایا کی نگہبانی میں صرف کریں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کتنا وظیفہ ہو؟ کہا جتنا وظیفہ ایک عام آدمی، عام مزدور کا ہوتا ہے۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں ہماری 20 لاکھ تنخواہ ہے، 2 گاڑیاں گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، 4 ملازم ملے ہوئے ہیں، میڈیکل فری ہے، اتنا 300 لیٹر پیٹرول ملتا ہے، 3000 منٹس ٹیلی فون کے فری ہیں، ٹیکسز ہم پر معاف ہیں، بجلی کے 1200 یونٹ ہمیں فری ہے، پھر بھی گزارا نہیں ہوتا۔ اور یہی بدبخت کہتا ہے مزدور کی تنخواہ 22,000 تھی، 3,000 بڑھا دی، 25,000 روپے تنخواہ ہو گئی، اس مزے کا ہوئی۔ لوگ 25,000 میں اپنا بجلی کا بل نہیں ادا کر پا رہے، اپنا گیس کا بل ادا نہیں کر پا رہے، اپنے پانی کا بل نہیں ادا کر پا رہے۔ وہ کھانا، وہ پینا، وہ دودھ، وہ سبزی، وہ بچوں کی تعلیم، وہ کپڑے، وہ علاج معالجہ، وہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ لیں اور کہتے جی ملک کے اوپر برے حالات ہے، صبر سے کام لینا پڑے گا۔ صبر سے صرف غریب کام لے گا؟ تمہاری بدماشیاں چلتی رہے۔ اچھا یہ تو ان کی مراعات ہے جو رائٹنگ میں ہے، جو لوگوں کو نظر آ رہی ہے، آن دی ریکارڈ ہیں، جو آف دی ریکارڈ چیزیں ہیں، جو ان کی کرپشن، جو بدعنوانیاں، جو گھپلے، جو چوریاں، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ وہ اپنی مراعات میں 1 روپیہ بھی کم کرنے کو تیار نہیں، اپنے فری پیٹرول میں 1 لیٹر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنے فری منٹس میں 1 منٹ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنے بجلی کے یونٹس میں 1 یونٹ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنی میڈیکل کی فیسلٹی، اپنی ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی، اپنے نوکروں کی فیسلٹی، اس میں سے اپنی انکم ٹیکس، کسی چیز میں چھوٹ کے لیے تیار نہیں۔ سارا بوجھ غریب برداشت کرے گا، سارا صبر غریب کرے گا، سارے دھکے غریب کھائے گا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ اور قصور اس میں میرا اور آپ کا بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے قصور اس میں میرا اور آپ کا بھی ہے۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں، ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں وہ ہم سیاسی بنیادوں پر دیتے ہیں، اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر دیتے ہیں، اپنی برادری کے پریشر میں آ کر دیتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے پریشر میں آ کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہمارے ملک میں اسلامائزیشن کی بات تو ہوتی ہے قومی سطح پر کہ جی آئین میں قرآن و سنت کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ میں فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہو، بعض اسلامی بل بھی منظور ہو جاتے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد
نہیں ہوتا، معاشرتی سطح پر، سماجی سطح پر اس کی امپلیمنٹیشن کا کوئی میکینزم ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ پارلیمنٹ میں اسلامی قانون پاس ہو گیا، لیکن ہم نے اس میں یہ شک نہیں ڈالی کہ جو ہمارا نظام عدل ہے، جو ہمارا عدلیہ اور جوڈیشری ہے، جو ہماری عدالتیں ہیں، وہاں فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ جو ہمارا جج مقرر ہوگا اس کو قرآن کا پتہ ہو، اس کو حدیث کا پتہ ہو، اس کو اسلامی فقہ کا پتہ ہو، اس کو اسلامی نظام عدل کا پتہ ہو، اس کو خلافت راشدہ کا اور ان کے فیصلوں کا اور شورائی نظام کا پتہ ہو، اور اس کو قرآن میں جو حدود ہے زنا پر اور شراب پر اور تہمت پر اس کا پتہ ہو، اس کو قتل میں جو قصاص کا کلیہ ہے اس کو پتہ ہو، اس کو اسلامی تعزیرات اور اسلامی سزاؤں کا پتہ ہو۔ ہم نے یہ کرائیٹیریا بنایا ہے کہ جج وہ بنے گا جس کو ان اسلامی چیزوں کا بھی پتہ ہو؟ نہیں۔ اسی لیے تو ہمارا عدالتی نظام دنیا میں سب سے زیادہ خسارے والے نظاموں میں سے۔ تو ہم معاشرتی سطح پر بھی اسلام کے نفاذ کی بات کریں گے تو بات بنے گی۔ اسی طرح ہمارا جو میڈیا ہے، وہ پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، براڈ کاسٹنگ میڈیا ہے، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے ڈراموں یا اپنی فلموں یا اپنے ایڈ اور وقفوں میں یا اپنے میوزیکل کنسرٹ اور پروگراموں میں اور ٹاک شوز میں وہ کیا پیغام دیتے ہیں؟ وہ لوگوں کو اسلام سے دور کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر این جی اوز ہے، سیکولر لابی ہے، ان کی ہر بات میں اسلام کی نفی نظر آتی ہے۔ ہیومنزم از اے بگ ریلیجن، انسانیت بڑا مذہب ہے۔ بظاہر یہ بڑا خوشنما اور دلربا نعرہ ہے، بظاہر یہ بڑا خوبصورت پیکنگ والا ٹائٹل ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کی نیت کیا ہے کہ جی اسلام کچھ نہیں ہے، بس انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، جو کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ یعنی اللہ رسول کے احکامات کی نعوذ باللہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ 1857 سے پہلے مسلمانوں کے ریاست کے جو پلرز تھے، قرآن، حدیث اور سنت، اسلامی فقہ حنفی، سلوک اور احسان، تصوف، اپنی اصلاح اور تزکیہ۔ اب انگریز ڈائریکٹ قرآن کو ریجیکٹ تو نہیں کر سکتا تھا کہ جی تم قرآن کو نہیں مانو، اس پر تو سارے مسلمان سیخ پا ہو جاتے۔ انگریز نے اور انگریز کے پٹھوؤں نے، ان کے ایجنٹوں نے کہا قرآن کا انکار نہیں کرو، قرآن کی نئی تعبیر اور نئی تشریح اور نئی انٹرپریٹیشن اور نئی ایکسپلینیشن کرو، کہ جی وہ جو پرانی تفسیریں تھی وہ پرانے سیناریو میں تھی، اب قرآن کو سمجھنا پڑے گا عقل کے ترازو میں تول کر، نعوذ باللہ۔ اب قرآن کو سمجھنا پڑے گا سائنس کے میجرمنٹ اور پیمانے میں دیکھ کر، اب قرآن کو دیکھنا پڑے گا کامن سینس میں، کہ کامن سینس میں یہ بات آتی ہے یا نہیں، عقل اس کو مانتی ہے یا نہیں، لوجیکلی یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، معاشرے میں اس کی امپلیمنٹیشن ممکن ہے یا نہیں، مغرب اس کو ایکسپٹ کرے گا یا نہیں۔ تو قرآن کا ڈائریکٹ انکار تو کر نہیں سکتے تھے، قرآن کی نئی تعبیر اور نئی تشریح، اور اس کے لیے آپ کو علماء سے کاٹنا ضروری تھا۔ اسی لیے موٹیویشنل اسپیکر، پرسویسو میسنجر، یوتھ کاؤنسلر اور مختلف پروفیسر، ان کو نام نہاد مذہبی اسکالر کا ٹیگ دے کر سامنے بٹھا دیا گیا، یہ آپ کو دین سمجھائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائی بزرگوں، پہلے تو انہوں نے اس طرح قرآن سے دور کیا، پھر بعضوں نے حدیث کا سرے سے انکار کر لیا،
کسی نے کہا کہ جی قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، وہ بھی اپنی عقل کے مطابق، میرے فہم کے مطابق، لیکن حدیث تو قرآن کی طرح اوتھینٹک نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اتنے 100 سال گزر گئے، تبدیلیاں ہو گئی، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، پتہ نہیں اپلیکیبل ہے یا نہیں، معاشرے میں اس کا نفاذ ممکن ہے یا نہیں، حدیث کا بھی انکار کر دیا۔ فقہ کو کہا کہ فقہ تو جمود ہے، تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، چھوڑو ان مسئلوں کو، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم ابھی تک حلال حرام کے چکر میں ہو۔ او بھائی، ہم نے تمہیں چاند پہ جانے سے نہیں روکا، مسلمان اپنی غفلت کو چھپانے کے لیے دین کا سہارا لیتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کہیں ہے کسی عالم نے یہ منع کیا ہے کہ تم سائنس نہ پڑھو، تم ٹیکنالوجی نہ پڑھو، تم چاند تک نہ پہنچو، تم چاند پر ریسرچ نہ کرو؟ انہوں نے کہا حلال حرام کو دیکھو، جائز ناجائز کو دیکھو، پاکی ناپاکی کو دیکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کرو۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، پھر این جی اوز نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور پھر ارتداد، ایتھیزم جس کو کہتے ہیں، یہ جو نعرہ ہے نا کہ انسانیت ہی بڑا مذہب ہے، یہ در حقیقت ارتداد کی پہلی سیڑھی ہے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ کہنے لگے جی مسلمان بڑے فخر سے کہتے کہ محمود غزنوی نے سومناتھ کا بت توڑا تھا، مندر کو فتح کیا تھا۔ تو بھائی کسی مذہب کے مقدسات کو توڑنا، اس کی توہین کرنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارے مسلمان بادشاہ نے ہندوؤں کے مندر میں جا کر ان کے بت کو، جو ان کا معبود تھا، اس کو توڑ دیا۔ تو اس کے کئی جوابات ہیں، لیکن کاؤنٹر جواب یہ ہے کہ نیٹشے ایک ایتھیسٹ تھا اور جرمنی میں تھا۔ اس زمانے میں جب جرمنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، انگلینڈ اور آسٹریلیا اور کئی ممالک جرمنی پر حملہ کیے ہوئے تھے، اس وقت نیٹشے پروفیسر نے اپنے کالج کے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ ہمارے ملک پر سب کا قبضہ ہے اور اس کے حصے ہو گئے، تو ہمارے ملک کو کون بچائے گا؟ تو ان کے اسٹوڈنٹس کرسچن تھے، وہ اتوار کو اپنے چرچ میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ تو ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہمارا گاڈ یعنی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے خدا ہے اور وہی ہمارے ملک کو بچائیں گے۔ تو نیٹشے نے ایک دن کیا کیا کہ بیچ چوراہے پر ایک بت اور مجسمہ لے کر اس کو توڑ دیا اور ڈنڈا لے کر کھڑا ہو گیا۔ کالج کی چھٹی کے بعد جب سٹوڈنٹس آئے، اپنے پروفیسر کو ہاتھ میں ڈنڈا لیے دیکھا اور نیچے ایک مجسمے کو ٹوٹا ہوا پایا، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہارا وہ خدا ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو، تم جو کہتے تھے یہ جرمنی کو بچائے گا، آج میں نے اس خدا کو قتل کر دیا۔ ڈیتھ آف گاڈ، یہ ان کا کانسیپٹ تھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ توہین تمہارے نیٹشے نے کی، لیکن اس طرح لٹریچر کے ذریعے سے، ویب سائٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کریکولم اور نصاب تعلیم کے ذریعے سے، نظام تعلیم کے ذریعے سے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ بعض بڑے اسکولوں میں، نام میں نہیں لیتا، آپ کو پتا ہے او لیول اے لیول میں وہ پڑھانے والے کون ہیں، ان کا ذہن اور مینٹیلٹی کیا ہے، وہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ آپ کے بچوں کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے نام پر کون سا زہر انجیکٹ کر رہے ہیں، ایتھیزم کی کن راہوں پر آپ کی اولاد کو ڈال چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ میں نے بچے کو ڈگری دلانی ہے، اس کے لیے یہ ملحد ہوتا ہے تو ہو جائے، بے دین ہوتا ہے تو ہو جائے، سیکولر بنتا ہے تو نو ایشو، لبرل بنتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، صحابہ کی توہین کرتا ہے ڈزنٹ میٹر، ہم نے تو ڈگری سے اور پیسے سے، اس سے ہمارا کام ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دو طرفہ یلغار میں
چونکہ ہم پاکستان بننے سے پہلے ہندو اور مسلمان ساتھ رہتے تھے، ایک محلہ، کھانا پینا رہنا سونا جاگنا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا، اسکول کالج کرکٹ ہاسپٹل اسمبلی معاشرہ سب ایک تھا۔ تو ہندوؤں کا جو کلچر تھا وہ بہت سی چیزیں ہم میں اب بھی ایڈاپٹ کر لی ہے، اور اب نیا فتنہ کہ ویسٹرن کلچر اور مغرب کو بھی ہم نے اپنا لیا ہے۔ دو طرفہ یلغار میں، یا ہندوانہ کلچر جو پہلے سے چلا آ رہا تھا، یا ویسٹرن اور مغربی کلچر جس کو ابھی ہم ایڈاپٹ کر رہے ہیں، اب اتنے خطرناک فتنوں کی زد میں ہے۔ اور قرآن سے ہمارا تعلق واجبی سا ہے، حدیث سے ہمارا تعلق نہ ہونے کے برابر ہے، علماء سے ہمارا تعلق صرف اس کے پیچھے نماز پڑھنا، جمعے میں آخر میں آ جانا، نکاح پڑھوا لینا، جنازہ پڑھوا لینا، اور طلاق یا میراث کے 2 مسئلے پوچھ لینا، یا زکوٰۃ کے مسئلے پوچھ لینا۔ آپ مجھے بتائیں علماء سے محض اتنا تعلق یہ ہمیں فتنوں سے بچا سکتا ہے؟ قرآن کو جب تک پڑھیں گے نہیں، اس کا ترجمہ سمجھیں گے نہیں، اس کی تفسیر پڑھیں گے نہیں، حدیث کو سمجھیں گے نہیں، علماء سے یہ مسائل ڈسکس نہیں کریں گے، ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اور بڑی آسانی سے الزام ایک دوسرے پر لگا دیتے، او جی پتہ نہیں مولوی کیا کر رہے ہیں۔ او بھائی یہ ٹھیکہ یہ صرف مولوی کا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، کنتم خیر امہ کا مصداق سمجھتے ہو، کنتم امتا وسطا کا مصداق سمجھتے ہو، امت محمدیہ میں ہونے کے دعوے دار ہو، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تمہارے لیے بھی ضروری ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم قرآن اور حدیث کا ہے، اور اس علم کے لیے علماء کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنا پڑے گا۔ اور ایک ہماری بدقسمتی اور آپ کو بتاؤں، ہمارا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ہم کہتے ہیں نا ہائیلی ایجوکیٹڈ، ہائی فائی لوگ، ہائی پروفائل والے، انٹیلیکچول، ایلیٹ کلاس، بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، یہ جو ہمارا اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہے، یہ دینی معلومات تھوڑی بہت لیتا ہے، لیکن اس کا سورس بھی مغرب ہوتا ہے، اس کا سورس بھی برطانیہ جو مغربی سورس ہے، ویب سائٹ سے، اس سے ہم خلافت راشدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم ریاست مدینہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم اپنے آقا کی مکی اور مدنی زندگی کو لے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی مکی اور مدنی زندگی کو دیکھنا ہے تو مغربی سورس نہیں، اسلامی سورس قرآن اور حدیث سے رہنمائی لو۔ خلافت راشدہ کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے برطانیہ نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی تفسیر کو سمجھنا پڑے گا۔ تو دینی معلومات کا جو سورس ہے وہ بھی مغربی ہے، اسی لیے وہ ملحد ہو جاتا ہے، اس کی ہر دوسری بات میں مولویوں سے نفرت نظر آتی ہے۔ وہ اشفاق احمد مرحوم نے لکھا ہے نا، کچھ لوگ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کے پریشر کی وجہ سے اسلام کو گالی نہیں دے سکتے، تو مسلمان اور عالم کو گالی دیتے، مولوی کو گالی دے کر اپنی بڑاس نکالتے ہیں۔ اور مغرب کا یہ دوغلا پن یہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ جو جمہوریت ہے نا، ڈیموکریسی، جو مغرب کی ڈیموکریسی ہے، اس کا بھی اصول یہ کہ عوام کی حکومت عوام پر اور عوام کے لیے، عوام کی حکومت عوام پر اور عوام کے لیے، نعرہ یہ، لیکن کرتے ایسا نہیں ہے۔ کلنٹن پریزیڈنشل فاؤنڈیشن انہوں نے بنائی تھی 2002 میں غالباً، اس میں انہوں نے مسلم ممالک کے مندوبین کو بلایا کہ اسلامی ممالک میں جمہوریت پھل پھول نہیں رہی، تو اس پر لوگوں نے کہا کہ بھائی امریکہ نے اسلامی ممالک میں جمہوریت کے نفاذ کے لیے ایفیکٹو رول اور متاثر کردار ادا نہیں کیا،
کلنٹن نے اس بات کو تسلیم کیا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ امریکہ نے اسلامی ممالک میں جمہوریت کے نفاذ کی کوششیں تو کیا کرنی تھی، جمہوریت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی۔ الجزائر میں اسلامک سالویشن فرنٹ جب عوام کی اکثریت کے ووٹوں سے وجود میں آیا، اس کا حال کیا کیا گیا؟ مصر میں اخوان المسلمین عوام کی نمائندہ حکومت جب آئی، اسلام پسند تھی، اس کا حال کیا کیا گیا؟ پوری دنیا کے اندر IMF اور اقوام متحدہ کس ایجنڈے پر عمل پیرا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہمیں بہت بڑے محاذوں پر، بہت بڑے لیول پر محنت کرنی پڑے گی، تب ہم ان کے فتنوں سے نجات پائیں گے۔ جیسے پہلے زمانے میں کوئی یورپ جاتا تھا تو پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی تربیت کے لیے بچہ مسجد میں آتا تھا، کچھ سیکھ کر چلا جاتا تھا، مدرسے میں جا کر پڑھتا تھا، کچھ سیکھ کر چلا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اسکول کالج میں پڑھانے والے دیندار پروفیسرز تھے، وہ تربیت کرتے تھے۔ یا باہر کے ماحول میں اسلامی ماحول کو دیکھ کر بچہ متاثر ہوتا تھا۔ لیکن یورپ میں جب ہماری نسلیں گئی، وہاں مسجدوں کا ماحول نہیں، مدرسوں کا ماحول نہیں، خانقاہوں کا ماحول نہیں، اور پڑھانے والے ایتھیسٹ اور کرسچن اور قادیانی اور سیکولر لابی ہے۔ تو وہاں پر اور موجودہ حالات میں ہمارے ملک میں بھی بچے کی تربیت کا ایک سورس ہے، وہ ہے والدین کی توجہ۔ والدین کو توجہ دینی پڑے گی۔ میرا بیٹا کس اسکول میں پڑھ رہا ہے؟ میرے بیٹے کی گیدرنگ کن کے ساتھ ہے؟ میرا بیٹا فیس بک میں، یوٹیوب میں کیا دیکھتا ہے؟ میرا بیٹا وہ کون سے لٹریچر کا مطالعہ کرتا ہے؟ وہ کون سے موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتا ہے؟ وہ دینی محافل میں شریک کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ دین کے نام پر بے دینی پھیلانے والوں کے ہاتھ تو نہیں لگ گیا میرا بیٹا؟ جب تک والدین فوکس نہیں کریں گے نجات مشکل ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سامنے آیا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا تو فطرت پر ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے، اس کو عیسائی بناتے، اس کو قادیانی بناتے، اس کو مجوسی بناتے، اس کو ملحد اور ایتھیسٹ بناتے۔ آپ کو پتہ ہے کتنی مسلمان لڑکیوں سے دھوکے سے شادی کی جاتی ہے، اولادیں پیدا کر کے ان کو گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بھائی میری دکان کون چلائے گا؟ میری گاڑی کون چلائے گا؟ میرے بیوی بچوں کی کون کفالت کرے گا؟ اسلام اس سے نہیں روکتا، لیکن اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ کو دنیا کا پتہ ہی نہ ہو۔ اپنے مذہب سے آپ اتنے دور چلے گئے کہ لوگ ہمارے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے لگے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ معاشی حالات جو خراب ہوتے ہیں، سیاسی حالات جو خراب ہوتے ہیں، لسانیت کی آگ جو بھڑکائی جاتی ہے، تعصب کا نعرہ جو لگایا جاتا ہے، ہیومینٹی از اے بگ ریلیجن، مذہب بڑا، انسانیت بڑا مذہب ہے، اس طرح کے دلربا نعرے جو لگائے جاتے ہیں، مہنگائی جو ہوتی ہے، اس کے پیچھے اصل باطل کی محنت ہوتی ہے۔ ہم اس کو سمجھیں اور اچھے حکمرانوں کا، دیندار حکمرانوں کا انتخاب کریں گے۔ اس وقت عوام جو مہنگائی اور خصوصاً بجلی کے بلوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور ناجائز ٹیکسز کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر چکی ہیں، ہم بالکل اس کی حمایت کرتے ہیں، اور ایسا بوجھ بالکل غریب پر نہ ڈالا جائے۔ یہ بوجھ اٹھا کر اشرافیہ پر، بیوروکریٹس پر، ٹیکنوکریٹس پر، سیاست دانوں پر، بلینئر پر، ایلیٹ کلاس پر ڈالا جائے۔ انہوں نے اس ملک کا اور غریب عوام کا خون اور پسینہ دونوں چوس لیا ہے۔ اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔